الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ. تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے. پارہ پہلا ہے الف لام میم سورہ دوسری البقرہ، اس کی آیت نمبر 48 شروع کی ہم نے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. مدد کی کچھ جو 4 قسمیں اس کے بارے میں مختصراً میں نے پیچھے عرض کیا تھا پچھلے آڈیو میں، یہاں پر کو تفصیل سے سماعت کریں. فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. تجزی جزا سے بنا ہے. تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں تجزی جزا سے بنا ہے جس کے معنی ہے ادا کرنا یا بدلہ دینا. بھائی اس نے جو کچھ کیا ہے اتنا بدلہ، اس نے جو نقصان کیا بدلہ میں بھر دیتا ہوں. قیامت میں یہ دنیا میں ہوتا ہے، قیامت میں تو کیا ہوگا؟ قیامت میں الامان والحفیظ فرماتے ہیں یعنی قیامت کے دن نہ تو کسی کی طرف سے اعمال کر سکے گا اور نہ اپنے اعمال دے کر اس کو چھڑا سکے اور نہ کسی کے بدلے میں کوئی عذاب بھگت سکے. اب کوئی مشرک تھا، باپ مشرک تھا، غیر مسلم تھا، بیٹے مسلمان ہو گئے، 4 بیٹے متقی پرہیزگار اللہ والے. قیامت کا دن ہے، باپ عذاب میں گرفتار ہے، بیٹے ہیں یا اللہ عز و جل تیرے کرم کے صدقے میں ہم اپنے باپ کو اپنے اعمال دیتے ہیں، ہمارے باپ کو چھڑا دے. ہم نے نیکیاں جو کیا اگر تیری بارگاہ میں قبول ہم دیتے ہیں، یہ عمل لے لے، ہمارے باپ کے حساب میں ڈال دے، اسے چھڑا دے، اسے چھوڑ دے، معاف کر دے. فرمایا نہیں ہوگا. جزا بدلہ اس نے جو کیا ہے ہم اس کے بدلے میں عمل کر لیتے ہیں، ہمارے عمل لے لے اور اس کو چھوڑ دے. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ یہ جو جزا کا جو سلسلہ جو ہے، یہ سفارشوں کا جو سلسلہ جو چلے گا، یہ سب کی اصل جو ہے وہ ہے ایمان. اب اگر ایمان ہی نہیں تو کوئی کسی کو چھوڑا، غیر مسلم کو، مشرکین کو وہاں چھوٹ نہیں ملنے والی، چھوٹ نہیں سکتے. یہ سب ناممکن ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے بھائی یہاں صاف صاف فرما دیا گیا کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے جزا نہیں دے گا، بدلہ نہیں دے گا، کسی کو کچھ پہنچتا نہیں ہے. تو پھر یہاں پتہ چل گیا کہ یہ ایصال ثواب کرنا غلط ہے، کہ اس میں ثواب دوسرے کو آپ کہتے ہو پہنچا رہے ہیں تو ثواب دیکھو قیامت. یہ صاف صاف کہہ دیا گیا کہ ثواب نہیں پہنچا سکتے، کسی کے بدلے میں کچھ خود تم نہیں کر سکتے، کچھ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. یہ دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ غلط بات ہے، یہ اعتراض ہی غلط ہے، کیونکہ یہاں پر یہ دنیا کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اب دنیا میں ایصال ثواب کیا ہوتا ہے. جو دنیا کا جو مسلمان مومن بندہ ہوتا ہے وہ نیک اعمال کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہے پروردگار اس ثواب میں ہمارے بھائی کو بھی شامل کر لے، ہماری بہن کو بھی، مومنین کو بھی، دوسروں کو بھی شامل کر لے. یہ ہوتا ہے ایصال ثواب. اور قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ اللہ ہم سے لے کر اس کو دے دے. اور قیامت میں تو یہ جو آیت میں نفی ہو رہی ہے قیامت کی نفی ہو رہی ہے، دنیا کے ایصال ثواب کی نفی ہو ہی نہیں رہی. ایصال ثواب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے پاس اٹھا کر اس کو دے دیا، اپنے پاس زیرو ہو گیا، میرے پاس جتنا ہے اللہ اس کو دے دے، میرے پاس کچھ نہیں. یہ تھوڑی ہوگا قیامت. یہاں دنیا میں جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ اس ثواب میں جو ثواب جو تم مجھے عطا کر رہا میں فلاں کو بھی پہنچا رہا ہوں، یا اللہ اس کو بھی اس ثواب میں شامل کر لے. یعنی جس نے عمل کیا اس کے پاس بھی ثواب ہے، وہ محروم نہیں ہو گیا، اور اس نے دوسرے کو بھی شامل کر لیا. تو یہ ایصال ثواب ہے. تو نہ یہ محروم ہوا
نہ اس کے ثواب پاس سے کچھ کمی ہوئی، اور ساتھ ہی جس کو ایصال ثواب کیا، جس کی نیت کی، سب کو ثواب مل گیا انشاءاللہ۔ اور یار ثواب دے رہا کون ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ، ثواب دینے والا کون سی ذات ثواب دینے والی ہے؟ بے شک اللہ عز و جل، سب سے بڑھ کر، سب سے عظیم ترین، اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک بھائی اس کے پاس کمی ہو تو پھر بات کی جائے نا، کہ یار تم نے اتنا سا کیا اور ساری دنیا کے لوگوں کو شامل کر لیا، اتنے سے عمل کا اتنا ثواب۔ ارے بھائی یہ وہ سوچے، دنیا کا کوئی سیٹ سوچے کہ اتنا سا لے کر آئے اور اتنا کچھ مانگ رہے ہو، سب کو اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، تو وہ دنیا والے سوچیں۔ اللہ کے پاس کمی ہو تو ہم یہ سوچیں نا، وہاں کمی ہے کیا؟ اگر تم اللہ کو کمی والا مانتے ہو کہ اس کے پاس کمی ہو جائے گی ثواب دینے میں، تو پھر تم یہ بولو، تم اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، معاذ اللہ رب العالمین، تم اللہ پر ہی اعتراض کر دے رہے ہو، اس کی ذات پر ہی اعتراض کر دے رہے ہو کہ یار اس کو کیسے بانٹے گا، سب کو، سارے عالم کو کیسے بانٹے گا؟ ارے یہ وہ وحدہ لا شریک، وہاں پر کمی ہے ہی نہیں، تو پھر جس کی نیت کرنا ہے سارے عالم کی نیت کر لو، قیامت تک آنے والوں کی نیت کر لو، انشاءاللہ سب کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور تمہیں بھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ، تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ تو یہاں اس آیت سے وہ ایصال ثواب کی نفی کرنا یہ غلط ہے، وہاں کمی نہیں، اور ہمیں مانگنے میں کم نہیں کرنا ہے، مانگنا ہے خوب جی بھر کے مانگنا ہے، اور مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے، ہم مانگتے ہیں ہمیں بھی ملتا ہے، ہمارے لواحقین کو، ہمارے مرحومین کو بھی ملتا ہے انشاءاللہ، اور ملتا رہے گا۔ تم مت مانگو، تمہارے ایسے ہی مرتے سڑتے رہیں گے، ہم کو کوئی فکر نہیں، ہمیں مت روکو گے تو پھر انشاءاللہ جواب ملتا رہے گا برابر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پہلے تو جزا کا ہو گیا، ایک جو مدد کی قسم تھی وہ نفی ایک نمبر ہو گئی۔ آگے کیا؟ نفس عن نفس، نفس عن نفس، دو نفس فرمائے گئے۔ فرماتے ہیں یہاں پہلے نفس مومن مراد ہے۔ یہ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 358 پر یہ بحث پوری لکھی ہے، جو وہاں سے میں آپ کو، اور تفاسیر میں بھی عربی وغیرہ میں ہے، تو میں آپ کو خلاصہ یہاں سے سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں پہلے نفس مراد نفس، یہ پہلے نفس مراد مومن ہے، اور دوسرے نفس کافر مراد ہے، یعنی کوئی مومن متقی پرہیزگار نفس بھی کسی کافر کی حاجت روائی نہ کر سکے گا۔ دو نفس، اس کو سمجھ، بس اتنا سمجھ لے، بات ختم ہو گئی۔ پہلے نفس یعنی جان، کوئی جان کسی دوسری جان کو کوئی جزا، اس کے بدلے میں کوئی جزا نہیں دے سکے گی، کوئی شیء ذرا بھی بالکل بھی جزا نہیں دے سکے۔ دو، یعنی کوئی مومن کسی کافر کی بدلے میں کوئی جزا نہیں دے سکے گا، قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن یعنی حال یہ ہوگا کہ جو مومنین ہوں گے نا، تو انشاءاللہ وہ اللہ عز و جل ان پر ایسی رحمت نازل فرما دے گا کہ وہ اپنے یعنی جو بزرگان دین ہوں گے، جو ائمہ کرام علاقے کے مسجدوں کے جو علماء ہوں گے، مومنین ان کے پاس جائیں گے، اور مومنین ان سے عرض کریں گے، بڑی تفصیل سے انشاءاللہ میں اس کی گفتگو ہوگی شفاعت کی، تو ہر نیک مومن جو ہے، وہ جو نیکوکار بندے جو ہیں، جو اللہ والے، جو بزرگان دین اور انبیاء کی بات ہو، تو پھر تو سبحان اللہ، وہ تو پوری امتوں کو لے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو عام مومنین، جو نیک بندے جو ہوں گے اللہ کے، جو اولیاء کرام بھی جو ہوں گے، وہ بھی مومنین کو انشاءاللہ بچائیں گے۔ ان کو تو مومنین کے بچنے کے تو بہت راستے، جو ایمان والے ہیں ان کے تو بچنے کے بہت راستے ہوں گے انشاءاللہ۔ پروردگار ہمیں بھی نصیب فرمائے، میں تفصیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ، بہت میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھا سا مدلل اور تفصیل والا بیان شفاعت کے بارے میں کروں۔ آپ دعا کیجئے کہ مواد مل جائے اچھا، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، اور آپ کی کیا میں سرکار کی بارگاہ میں کہ سرکار حضور اکرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں کہ یار میرے نغمے گا رہا ہے،
میری شفاعت کی بات کر رہا ہے, میری شفاعت سے امید لگا رہا ہے, سرکار قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ بس کام ہو گیا. بس وہیں پر وہی چاہیے اپنے کو, تو اپنے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے بھائی. جو کچھ ہے اللہ کی رحمت ہے, سرکار کی شفاعت سے امید ہے. بس پروردگار ہم سب کو وہ شفاعت نصیب فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر یہ جو عرض کرنا تھا وہ یہ کہ کوئی کافر, کوئی مومن کسی کافر کی طرف سے جزا نہیں دے سکے گا. شیعہ جو فرمایا نا, شیعہ ذرا بھی نہیں, اتنا سا بھی نہیں ہوگا, ذرا سا بھی, کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس کو عذاب, کچھ نہیں. چھٹکارے کی جو اصل جو چیز ہے, چھٹکارے کی جو اصل جگہ جو ہے وہ ہے, اصل وجہ جو ہے وہ ہے ایمان. ایمان والا ہے تو انشاءاللہ راستے کھلیں گے, اور ایمان نہیں تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا. تو آگے جو فرمایا ولا یقبلوا, یعنی ولا یقبلوا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ. تو اس کے لیے اس کی طرف سے یہ منہا جو فرمایا نا, یہ وہی آ رہا ہے, یا تو کافر کے لیے کہا جائے یا مومن کے لیے کہا جائے. جیسے کہ مومن آ کر یہ شفاعت جو ہے نا, اب یہاں پر شفاعت کا سفارش, یہ اس کو ڈیٹیل سے بعد میں انشاءاللہ ایک الگ ہی بیان کریں گے, میں اس کو زیادہ تفصیل نہیں کروں. خالی یہاں منہا جو بتا رہا ہوں کہ منہا ولا یقبل منہا, کہ قبول نہیں کی جائے گی شفاعت, سفارش قبول نہیں کی جائے گی. کس کی نہیں قبول کی جائے گی؟ مومن جو کافر کے لیے کرے گا, اگر کرے گا, پہلے تو یہی آ گیا کہ کریں گے یا نہیں. اگر کر بھی دیں گے تو قبول نہیں. یہ جو یہودی جو بول رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا کر لیں گے, آگے بچا لیں گے, ہمارے بڑے جو ہمارے انبیاء جو باپ دادا گزرے وہ ہم کو بچا لیں گے, اس کا رد کر دیا گیا, ایک دم کٹ, نہیں چلے گا. کوئی تمہاری شفاعت سفارش نہیں کرے گا, قبول ہی نہیں کی جائے گی. ولا یقبل منہا, مومن سے کافر کے بارے میں سفارش قبول ہی نہیں کی جائے گی. ایمان والا ہے تو پھر بات کرے, تو یہ اس کی نفی ہے. ولا یقبل منہا. اچھا, اب اگر یہ پھر اس کو اگر یہاں لیا جائے کہ کافر کے بارے میں مومن کر, یعنی مومن کی قبول نہیں کی جائے گی وہ, یا پھر اگر مومن کر بھی رہا ہے کافر کے لیے تو کافر کی شفاعت قبول نہیں ہوگی, سفارش قبول نہیں ہوگی. دونوں طریقے سے, کہ پہلی بات تو یہ کہ کریں گے ہی نہیں, اگر کر بھی دیں گے تو پھر قبول نہیں ہوگی. سفارش شفاعت کافر کے حق میں قبول نہیں. یہ جو کافر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لینا ہے, کیونکہ یہ وہابی فرقے کے اسماعیل دہلوی نے انڈیا میں یہ فتنہ اٹھایا. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ شفاعت جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے. اب انہوں نے شفاعت کا معنی ہی بدل کے رکھ دیا. انہوں نے مومنین کے لیے بھی شفاعت کو, وہ کہتے ہیں کہ شفاعت صرف یہ ہوگی کہ کسی کے درجات کو بلند کرے, بس نیک تو تھا, بس شفاعت کر کے اس کے درجات کو بلند کرے. یار یہ کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات کریں گے, ڈیٹیل سے ایک پورا بیان شفاعت کا بنائیں گے انشاءاللہ. ایک نہیں 2-3 پارٹ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ لوگ دعا فرمائیں, پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں حق بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں, اور آپ سب میرے لیے دعا کر سکیں کہ واقعی کچھ اچھی بات بتائے. پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں, لوگوں تک عام کریں. پروردگار اس سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.